السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت القلوب چوتھی مجلس میں شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر کس کے درکار خداست، خدا عز و جل درکار اوست۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خود کرنا فرماتا ہے، خود کرتا ہے۔ میری جان، میرے دوست عزیز، اب خود اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ جن کے کاموں کو خود کرے وہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا، اور ان کاموں کے کرنے میں پھر کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے کاموں کو کرے گا تو سب سے بہتر کرے گا، اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ معلوم ہو اللہ کے ولی خوش نصیب ہیں جن کے کاموں کو خود رب کریم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں شیخ بدر الدین غزنوی نے عرض کیا کہ بلا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ سماع میں لوگ بے ہوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ کالو بلا، ہاں رب بلا۔ اللہ نے جب پوچھا اس میں ایک حلاوت لذت تھی، پھر لوگوں نے ہاں کیا تو وہ بے ہوشی کا اثر ہے۔ جب ہاں کیا بے ہوش ہو گئے، محبت میں جذبے میں آ گئے۔ اللہ کے جواب میں ہاں انہوں نے کہا تو ایک جذبے میں آ گئے، تو وہ اثر اب تک ہے۔ جو شخص ہاں کر کے اس میدان میں آتا ہے، الست بربکم کی آواز سن کر بلا کہتا ہے، وہ پھر سماع میں پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شمس دبیر حضرت کے خلیفے تھے، پھر اس نے پوچھا کہ حضور وہاں پہ یہود نصارہ کفار نے بھی ہاں کیا تھا، ان کے بھی وہاں پہ ارواح موجود تھے۔ ہم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے الست بربکم فرمایا تو وہاں پہ 4 صفیں بن گئے۔ کچھ لوگوں نے زبان اور دل سے بلا کہا، وہ انبیاء، رسول، صدیقین، بزرگان دین کے ارواح مبارک تھے۔ کچھ لوگوں نے صرف دل سے کہا، زبان سے ذکر نہیں کیا، وہ یہود نصارہ تھے، بعد میں وہ مسلمان بن گئے۔ کچھ لوگوں نے زبان سے کہا، دل سے نہیں کہا، تو پھر وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر کافر بن گئے، مرتد بن گئے، اسلام کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دیے۔ کچھ لوگوں نے نہ دل سے کہا نہ زبان سے کہا، وہ کافر ہی رہے۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، بہرحال خلاصہ سب وہاں ارواح موجود ہیں، سب نے یہ سماع کیا، کالو بلا کہا، لیکن کچھ بد نصیبوں نے نہیں کہا اور کچھ نے یہ کہا۔ جس نے کہا وہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو یہ وہی سماع ہے جب اللہ نے فرمایا الستُ بربکم۔ آپ نے فرمایا کہ سماع میں جو بے ہوش ہوتا ہے ان کی نشانی یہ ہے، اگر 100,000 تیغ دراں وقت برسریشاں بزنند ذر ازاں خبر نباشد۔ جو سماع کا حقدار ہے، سچا اس راستے میں 1000 تلوار اس کے سر پر مارا جائے اسے پتہ ہی نہیں چلے، وہ شخص سماع کرے۔ ایک بار آپ سماع میں بے ہوش ہو گئے 7 دن تک، لیکن نماز کے بعد ہوش میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ آج کل کے لوگ نماز کے وقت میں بے ہوش بن جاتے ہیں، ویسے ہوش میں ہیں، لیکن شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر پر قربان فرماتے ہیں 7 شبہ روز در بے ہوشی بودند چون وقت نماز درام دے نماز ادا میں کردند۔ 7 دن تک بے ہوش رہے اس سماع میں۔ جب ہوش میں آئے تو نظامی شعر پڑھا تھا، نظامی تاتو آنے پارسا باشے کہ نور پارسائی شمع دل ہاستے اللہ۔ اس دوران کچھ دوستوں نے کہا حضور ہم مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، نئے لوگ ہیں،
واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جائیں۔ فقیر سے کہا کہ انہیں کچھ راستے کے لیے کھجور دے دیں۔ وہ کھجور اٹھائے، انہیں دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور جو ہیں یہ خستہ ہیں، کچھ درست نہیں ہیں، پرانے ہیں۔ حضرت کے بعد جو کھجوریں تھیں وہ انہیں عطا فرمائے۔ یہ خیال آتے ہی تمام خست خرما زر گشت بود اقرار کردن باز گشتن، نئے لوگ تھے، یہ خیال پیدا ہوتے ہی تمام جو کھجور تھے وہ سون بن گئے۔ اللہ نے ان کو یہ کرامت دکھا کر دل کو تبدیل فرمایا، پھر واپس آ گئے، حضور کی خدمت میں رہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کی شان، جس کی شان گنج شکر کا خزانہ۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سون بنائے، ہمیں بھی میٹھا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی سما جو 1,000 تلوار سر پر چلیں پتہ نہ چلے، قربان ان جوانوں پر۔ لیکن آج کل آپ خود حال دیکھ رہے ہیں، سما کے نام پر کتنی بدعتیں ہیں، شریعت کے خلاف کام ہیں۔ ان سب سے گریز کرنا چاہیے۔ اس فقیر مسکین کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، خدا حافظ۔ اللہ